بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس آیت کا شان نزول سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نبوت آئی تو نبوت شروع ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خواب وہ سچے ہونے لگ گئے۔ خوابوں کا سچا ہونا بھی نبوت کے حصے میں سے ہے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے صبح کی روشنی میں، صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا، پھر آپ کو آہستہ آہستہ تنہائی اچھی لگنے لگی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے، وہاں پہ کئی راتیں کئی دن گزار دیتے اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ کہتے ہیں اپنے ساتھ توشہ دان لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا راشن اور سامان لے جاتے اور وہیں پہ ہی اللہ کی عبادت کرتے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں ہی آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، فرشتے کا نام کیا تھا؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اس نے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ کو دبایا، اپنے ساتھ لگا کے دبایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھ لگایا، آپ کو پھر فرمایا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ تیسری دفعہ پھر لگایا، اپنے ساتھ لگا کے دبایا اور جھنجھوڑا، اور آپ علیہ السلام کو فرمایا پڑھیے، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے زور سے جب جھنجھوڑا تو میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جب چھوڑا تو میں پڑھنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کتنی آیات پہلی دفعہ نازل ہوئی تھی؟ جی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب وہاں سے گھر لوٹے، یہ شارٹ سی بات کرتے ہیں، واقعہ بڑا لمبا ہے، تو آپ علیہ السلام کی جو گردن کے اور جو کندھوں کے اوپر گوشت تھا نا، وہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہے تھے، آپ وہ ایسے پھڑپھڑا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام فوراً حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا زملونی، میرے اوپر چادر دو، مجھے چادر اڑائیے۔ تو پھر جب آپ کا ڈر گیا تو پھر آپ نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس طرح سے مجھے جھنجھوڑا گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے سارا واقعہ سنایا تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ بیوی ہماری طرح کی عورتیں نہیں تھی نا، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ پہ، ہر قدم پہ، ایک قدم کے اوپر آ کے تو وہ اللہ کے رسول کی بڑی ہمت باندھا کرتی، بڑا حوصلہ دیتی، بڑی تسلی دیتی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ بالکل بھی نہیں گھبرائیے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام کو لیا تو اپنے چچا کے پاس چلی گئی، چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اور یہ ورقہ بن جو نوفل تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور بیان کر دیا اور کہنے لگے یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا کرتا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، جوان رہوں، زندہ رہوں، جب تک تجھے تیری قوم گھر سے نہیں نکال دیتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے گھر سے نکال دے گی، مطلب آپ نے فرمایا، وہ ورقہ کہنے لگے کہ ہاں جو چیز آپ لائے ہیں نا، حضرت موسیٰ بھی ایسی چیز لے کے آئے تھے، وہ ان کے لیے تکلیف دے، یعنی بات کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آپ کے مخالفین بن جائیں گے، آپ کے اوپر بڑی تکلیفیں دیں گے آپ کو، تو کاش کہ میں اس وقت میں زندہ ہوں اور آپ کی مدد کر سکوں۔
اقرا، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے۔ انسان آج تو بڑا کچھ بنتا ہے نا، آج تو کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے نا، دنیا کے اوپر جب آ جاتا ہے، جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے اسی ماں کو ہی آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کسی کو کچھ سمجھتا نہیں۔ اللہ کہتے کبھی اپنے پیدائش کو نہیں دیکھا، من ماء مہین، تمہیں ایک ایسے گندے سے پانی کے قطرے سے تم میں پیدا کیا ہے، اور پھر اس پانی کے قطرے کو اللہ رب العزت ایک جمع ہوا خون بناتے ہیں، جمے ہوئے خون سے پھر ایک بوٹی بنتی ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے اندر جان ڈلتی ہے، پھر وہ ماں کے شکم کے اندر اتنا بڑا ہو کے آتا ہے کہ جب اس کے پورا مرحلہ گزر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھیجتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تیری اتنی منزلیں۔ ویسے انسان کو نا غور کرنا چاہیے، انسان کو غور اپنی تخلیق پہ کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہی انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو 9 ماہ تک ایک عورت اس بچے کو اٹھا کے اپنی جو ہے وہ پیٹ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہے، بھاری کام بھی، مشکل کام بھی، آسان کام بھی، سارے کر رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ تھکتی نہیں ہے۔ اگر یہی بچہ باہر آ جائے تو اس کو لے کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس عورت کے لیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو اسی ماں کو فکر ہوتی ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کا پیمپر چینج کرنا ہے، اس کا ڈائپر بدلنا ہے، ہم نے اس کے لیے دھوپ اور چھاؤں کا انتظام کرنا ہے، کپڑے کا انتظام کرنا ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، نہ اس کو کپڑے کی فکر ہے، نہ اس کو سلانے کی فکر ہے، نہ اس کو دودھ دینے کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو یہی انسان اللہ کہتے ہیں تب تیری چیزیں کہاں سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ کسی دن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے پروردگار کا نام جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے وہ کچھ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ آج اللہ نے انسان کو کتنی معرفت اور کتنا علم عطا کیا ہے، آج انسان کیا کیا اپنے علم کے ناطے نہیں بنا رہا۔ تو یہ سارا علم کہاں سے آیا ہے؟ ہماری سوچ پتہ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے فلانا بارو پڑھ کے آیا ہے، وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ جی امریکہ میں علم کہاں سے آیا؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، دنائی دیتی ہے، حکمت دیتی ہے انسانوں کو، کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیتی ہے، دیتا اللہ سب کو ہے، کچھ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو الذی علم بالقلم، انسان کو قلم کے ذریعے ہم نے علم سکھایا، اور کون سا علم؟ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اسے کچھ پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ باہر آتے ساری مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اس کے کوئی موشن وغیرہ کرنے کا، گندگی نکالنے کا طریقہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جو ہی بار دنیا میں آتا ہے تو اس کے سارے نظام کھل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا تو جانتا تھا کچھ بھی؟ مجھے سم ٹائم نا بڑا ایک چیز کو دیکھ کے بڑا میں حیرت میں آتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اللہ تیری ذات کتنی بابرکت ہے اور کتنی اعلیٰ تیری ذات ہے۔ ایک چوزا انڈے سے نکلتا ہے، اب چوزے کو جب انڈے کے اندر بن رہا ہوتا ہے وہ پراسیس، چلیں بڑوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا کتنا پراسیس ہوتا ہے، لیکن جب انڈے سے باہر آنا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں انسان کی تخلیق تو ہوتی ہے نا جی، اس کو ایک ٹائم دیا گیا ہے، اتنے ٹائم میں پھر اس کا پراسیس چلتا رہتا ہے، جی آج اس کی ڈلیوری ہے، آج اس کا آپریٹ ہے، یا اس طرح کے معاملے۔ لیکن آپ بے جان چیز کی طرف جائیے جس کو نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن انڈے سے باہر چوزا کیسے آ گیا؟ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اے چوزے تجھے پورا بنا دی ہے نا، اب تم نے دنیا میں جانا ہے، اب جو تجھے چونچ دی ہے نا اسی کو مار، انڈے کو توڑ، تو دنیا میں چلا جائے گا۔
وہ ایک بے جان ہے تو اللہ نے اسے اتنی عقل سکھائی ہے، تو کیا جاندار جو انسان جس کو اللہ نے احسن انداز سے پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا، کیا اس انسان کو عقل اور علم اور فہم نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں دیے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اسے وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ لیکن ہر کام میں اپنے رب کو یاد رکھیے۔ اگر اللہ نے شان و شوکت دی ہے نا، مال دیا ہے، علم دیا ہے، تم نے پڑھ لکھ کے یہ اپنا مال کمایا ہے، تو یہ مت بھولیں کہ مجھے علم دینے والی سکھانے والی ذات کون سی ہے، مجھے فہم دینے والی ذات کون سی تھی، اور اب اس کے بل بوتے پہ میں کامیاب تو ہو گیا ہوں، تو میرے رزق، میری جو تقدیر ہے اس کو کھولنے والا کون ہے، جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے وہ دینے والا کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ واللہ ایک صورت ہی کوئی بندہ سمجھ کے قرآن کی پڑھ لینا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں گمراہ ہو سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگ جائے۔ یہی انسان سرکشی کیا ہے؟ سرکشی یہ ہے جب ماں امید سے ہوتی ہے نا، رحمت سے ہوتی ہے، تو اب دیکھیں سم ٹائم وہ جا رہی ہوتی ہے لوگوں کے آگے، درباروں پہ جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے منتیں مانگتی ہے کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے، اللہ تو مجھے ایسے کر دے، مجھے یہ کر دے، وہ کر دے، میں اس طرح سے کروں گی۔ اب وہاں پہ بھی جا کے مانگ کس سے رہی ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں قبروں والے دیتے ہیں، اور کچھ وہاں پہ بھی جا کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارگ تو بھی بندے قریب ہاں، مجھے تو اپنے گھر کی چارپائی کے اوپر بیٹھ کے ہی پکار لے، پکار تو صحیح۔ اب جب اللہ سے وہ نعمتیں رحمتیں مانگتا ہے، اللہ اسے بیٹیوں اور بیٹوں جیسی نعمتیں دیتا ہے، تو پھر انہی کے لیے لوگوں سے کپڑے مانگنے شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ایک دکھ ہوتا ہے نا اس چیز کا، کہ جس اللہ نے تمہیں بیٹا اتنا خوبصورت بنا کے دیا، کیا اس نے اس کے لیے کپڑے نہیں تمہیں دیے؟ پھر وہ خوبصورت بیٹا اور خود بھی اعلیٰ گھر سے تعلق رکھنے والی عورتیں لوگوں کے دروازے ناک کر کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے اپنا بیٹا منگتا کیا ہوا ہے، تو ہمیں 6 ماہ کے لیے اپنے گھر سے کپڑے نہیں پہننے، تو ہماری مدد کیجیے۔ میں کہتی ہوں کتنی انسان کے لیے یہ تذلیل والی بات ہے، کتنے دکھ والی بات ہے۔ جس اللہ نے انسان کو بیٹا دیا ہے، اس کا مقدر بنایا ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو خوبصیرت بنایا ہے، عقل فہم سارا کچھ دیا ہے، کیا اس اللہ کے پاس اس کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ کتنی غلط انسان کی سوچ ہے نا۔ یہی تو سرکشی ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہی تو اس کی صفات کو نہ ماننے والی چیز ہے، کہ ہم اس کے اندر یہ صفتیں ہوتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگ جائے، اپنے رب کا ہی باغی بن جائے۔ ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اکثریت انسانوں کے اندر خدا کی فراموش انسانوں کی ایک عام خصلت پائی جاتی ہے۔ جب کسی کو پیٹ بھر کے کھاتا ہوا جو ہے نا وہ دیکھ لیں، یا کسی کو پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے، تو اس پر وہ خوشحالی کا دورہ آ جاتا ہے۔ پھر جب خوشحالی کا دورہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ ہی لوگوں کو شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الی ربک الرجعی، تو جتنی مرضی سرکشی کر لے، تو اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے میں نے اپنے بل بوتے پہ کمایا ہے، تو پھر تو اپنے رب کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، اس کی سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، لیکن تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا کہاں؟ ان الی ربک الرجعی، پھر تجھے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، خواہ دنیا کے اندر کتنی بھی مرضی اکڑ کر لے۔ آج قبرستانوں کے اندر چلے جائیے، قبرستانوں کے اندر اللہ کی قسم جہاں پہ غریبوں کی قبریں تھیں نا، وہیں پہ وزیروں کی قبریں ہیں، وہیں پہ ان کے آج کے کونسلر وہیں پہ دفن ہیں۔ وہ لوگ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، آج قبریں سب کی برابر پڑی ہوئی ہیں۔
ایک ہی زمین کے اندر، ایک ہی مٹی کے اندر ہیں، ایک ہی طرح کی قبریں بنی ہوئی ہیں، کوئی بھی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب کبھی غور نہیں کیا، آنا آخر جانا کہاں پہ ہے تم نے؟ آنا تو رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ اللہ اکبر، متکبرانہ انداز یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جہل کو لیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت مخالفتیں کرتا، ہر وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیتیں دینے کی، تکلیفیں دینے کی باتیں سوچتا رہتا، کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا تیار کرتا ہی رہتا۔ اللہ کہتے ہیں ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ ابو جہل نے، قریش مکہ، جو مکہ کے جو سردار تھے نا، ان کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کرتا ہے نا تو یہ ہمیں خاک آلود کرتا ہے، ہم اپنے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ بیت اللہ میں جا کے سجدے کرتا ہے، ہماری ناک شرم سے ڈوب جاتی ہے، ہمیں یہ تذلیل کرتا ہے۔ کہاں ہمارے لات منات عزا اور کہاں اس کا رب؟ اس نے کہا کہ اب میں نے قسم کھا لی ہے، لات منات کی مجھے قسم ہے کہ اگر میں نے اب اس کو اس حال میں دیکھا نا کہ یہ سجدہ کر رہا ہوا، یعنی جس طرح ایک بندہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنے فیملی کے لوگوں کے یا باہر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے نا اپنا دکھا رہا ہوتا ہے کہ اب اگر اس نے ایسا کیا تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اس نے بھی اپنے قریش، جو مکہ کے جو لوگ تھے، بڑے بڑے قریش تھے، ان کے اندر اس نے قسم کھائی کہ لات منات کی قسم، اگر اب میں نے ان کو سجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں اب برے ارادے سے اب ان کے ساتھ پیش آؤں گا۔ قریش مکہ جو تھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو یہ برے ارادے کی نیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھا، ابو جہل جو تھا بڑا اور اچانک سے پیچھے ہٹ گیا۔ قریش مکہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی تو اتنا گرج رہا تھا، اب کیا ہوا ہے؟ تو جب اس نے اپنے آپ کو، اس کو ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا، پوچھا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے، اب واپس کیوں پلٹ رہے ہو؟ دیکھا تو وہ گھبرایا ہوا تھا۔ پوچھا، اپنے ہوش و حواس قائم ہوئے تو کہنے لگا کہ جب میں آگے بڑھا تھا نا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف تو میں نے اچانک سے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک ایسی آگ سی حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لوگوں کو بتایا کہ اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک جسم کا حصہ کاٹ دیتے۔ یعنی اللہ نے حفاظت کی نا اپنے نبی کی، لیکن ان لوگوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ پھر ایک دفعہ کی یہ بات ہے کہ ایک ہی دفعہ پھر ایسے ہی مجلس کے اندر ابو جہل بیٹھا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ ہمارے معبودوں کی بڑی تذلیل کرتا ہے، جہاں پہ بھی بیٹھتا ہے ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتا ہے، اس نے ہمارا ناک میں دم دے کے رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ کی قسم، اب میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اب میں اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھوں گا نا تو اس کا سارے ایک بھاری پتھر سے نعوذ باللہ کچل دوں گا، پھر اس کے بعد چاہے تم میرا ساتھ دینا۔ کفار مکہ کو، قریش مکہ کو کہہ رہے کہ اگر دینا ہوا تو دے دینا، چاہے مجھے میری حالت پہ چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں ابو الحکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھاری پتھر اٹھا کے لے کے آیا، جب صبح کا ٹائم تھا تو بھاری پتھر آ کے لے کے آیا۔ جو ہی آپ سجدے میں گئے، انتظار کرنے لگا نا کہ سجدے میں جائیں گے تو، کیونکہ اس کو سجدوں سے ہی تو چڑ تھی، تو جب سجدے میں گئے تو یہ بھاری پتھر پھینکنے لگا، اور اس قدر اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، ایسا یہ ڈرا، ایسا خوف اس کے اندر طاری ہو گیا کہ اپنا پتھر بھی پھینکنا اسے یاد نہ رہا، اور فوری طور پہ واپس لوٹا۔ اور لوگوں نے، اس سے دوستوں نے پوچھا کہ ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے، ہوا کیا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے میں نہیں آ رہے تھے۔ بعد میں اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے جو ایک ایسا اونٹ اس وقت دیکھا تھا جس کی
اس جیسی نہ تو میں نے کبھی کسی کی کھوپڑی دیکھی، نہ گردن دیکھی، اور نہ ہی اس جیسے کبھی دانت دیکھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آج مجھے چبا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قاتلانہ حملے کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد اللہ نے کی۔ اللہ ایسے فرشتوں کو بھیج دیتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھے، ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، یا پھر اس سے بچنے کا حکم دیتا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ پھیرتا، تو علم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے وہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 دفعہ تو اس کے ساتھ اس طرح سے ہوا نا، تو پھر اس نے ایک دفعہ سوچا کہ نہیں، شرارتیں کرنے سے وہ باز تو آتا نہیں تھا۔ اس نے لوگوں سے کہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ مجھے کون کسی ذبح شدہ جانور کی اونٹنی کی جو ہے وہ اوجری لا کے دے گا۔ اب جو وہاں پہ عقبہ بن ابی معیط جو تھے نا، عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ جھٹ سے بول اٹھا، کہنے لگا میں لے کے آؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس نے گرا دی، بات مختصر سی کر رہی ہوں، گرا دی۔ اور جو تھے عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، یہ پاس بیٹھے ہوئے کمزور تھے ذرا، یہ دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں میں اپنی کمزوری کے سبب نہ کچھ کر نہ سکا، لیکن میرے دل میں بڑی تکلیف آئی۔ اس کے بعد جو ہی کسی نے نا فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کے بابا نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سین کے اندر، اور اسی طرح سے نا جو ہے ابو جہل اس نے آپ کے بابا کے اوپر یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجری پھینک دی ہے، اور اب سارے تماشے لگا لگا کے ہنس رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ وہاں سے دوڑی آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ ان کو اٹھاتی، پیچھے کرتی، اور ساتھ آنسو تھے۔ خود سوچیں کہ اگر ایک بیٹی ہے اس کے سامنے اس کے باپ کے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہا ہے تو بیٹی کا کلیجہ پھٹ نہیں جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ رو رہی اور ان لوگوں کو برا بلا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ فرمایا اللہ علیکہ بقریش، اے اللہ ان قریشی لوگوں کو سے خود ہی تم نمٹ لے۔ تو جب یہ کلمات سنے تو وہ سہم گئے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات جھوٹ نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن امیہ اور امیہ بن حلیف اور حلف اور عتبہ بن ابی معیط، ان کو جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے ان سب کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچایا، اور بدر کے کنویں کے اندر ان کی لاشیں پھینکوا دی گئیں۔ اللہ کہتے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے، وہ خود عبادت میں مصروف ہیں، تو وہ اللہ سے تو خود بھی ڈرتے تھے۔ اور پتہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بھی تو نرم مزاج تھی نا، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کبھی کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ طائف کے میدان میں فرشتے کو اللہ نے بھیجا، جلال اللہ کی ذات کو آ گیا کہ جاؤ فرشتوں، جا کے میرے نبی سے بولیے کہ اگر ہیلپ کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں تو پہاڑوں کو گرا کے ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے تو وہاں بھی پسند نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے، اپنی بے بسی بیٹی کے سامنے دیکھ کے تو منہ سے پھر اس طرح کے الفاظ نکلے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتے ہیں، کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اللہ اکبر۔ فلیدع نادیہ، سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لیجئے۔ سندع الزبانیہ، اور ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہاں پہ الزبانیہ، یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں تو تم کیوں باز نہیں آتے؟ 3 دفعہ اس نے یہ بات دہرائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سخت سست کہا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ ہم کسی کے ہم نشین یعنی آپ ہمیں سب سے زیادہ پیارے بھی ہو، لیکن جب یہ کام کرتے ہو تو سب سے زیادہ چڑ بھی تمہارے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی وقت نازل فرما دی، کہا کہ تم خود بھی آؤ، اپنے سارے لوگوں کو بلا کے لے آؤ، پھر اپنے اہل مجلس کو بلا لو، تم بھی لے آؤ، سندعو الزبانیہ، ہم بھی عذاب والے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، ہم بھی ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اللہ کے فرشتے اسے کیسے پکڑ لیتے ہیں۔ ویسے الزبانیہ اس سے مراد دوزخ والے فرشتے ہیں، جو اس لحاظ سے ایسے فرشتے مراد ہیں جو سخت دکھ اور تکلیف دینے والے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ جس طرح کہ آج کل کی پولیس کی بھی کئی قسمیں ہیں جو سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے تکلیف دینے میں، اس طرح سے کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، ہرگز ایسا نہیں، آپ ان کی بات نہ مانیے، سجدے کر کے اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ اس میں ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہوں گی کہ ربیہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہی رات گزارا کرتا، رات کو رہتا اور آپ کے پاس حاجت کے لیے میں پانی لاتا، وضو کے لیے پانی لے کے آتا، اور ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کی بڑی خدمتیں کرتا، تو ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میرے سے مانگیے، کیا مانگنے چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں جنت میں، مجھے آپ کا جنت میں ہمسایہ ہونا جو ہے وہ میں آپ سے مانگتا ہوں، رفاقت مانگتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کچھ اور بھی، کہنے لگے میں نے پھر دوبارہ سے یہی کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو کثرت کے ساتھ سجود اور اپنے اوپر لازم کر لے، سجدے لازم کر لے، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ تو یہاں پہ یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا السماء انشقت صورت میں اور سورہ علق کے آخر میں سجدہ کیا ہے، اور ہمیں بھی اس سورہ کے اختتام پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اس رمضان کے اندر یہ حدیث کو، ایک ہی حدیث کو چاہے پلے سے باندھ لیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو، میں اللہ کے رسول کی ہمسائی بن جاؤں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، زیادہ اپنی نمازوں پہ خصوصی توجہ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ Like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon to get more updates.